ووجدک ضالا، جب ٹٹولا تو فہدا، حضور کو اللہ تعالیٰ نے اس یافت میں رسائی عطا فرمائی، اس کی یافت سے سرفراز فرمایا، جس کی فکر میں منہمک حضور رہتے تھے، اس انہماک کو تکمیل کیا۔ ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا، اے حبیب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، کوئی بڑا کام نہیں، کئی لوگ تنگ دست ہیں، یہاں پر کیا اس کو ہم کہیں گے؟ اے حبیب ہم نے آپ کو فکر میں غرق پایا تو ہم نے اس فکر کو دور کر دیا ہے۔ اس فکر کا بوجھ ہمیشہ ایک بوجھ حضور پہ رہتا تھا، ایک بوجھ حضور کے اوپر، یعنی کوئی وزندار شے نہیں ہے، وزندار پہاڑ کا وہ تودا نہیں ہے، بلکہ وصال حق، یافت حق میں ہم اس عمل میں آپ کو ہمیشہ غرق پایا۔ ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ ووجدک فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل تنہر، اس کا بھی ترجمہ تھوڑا سا سمجھ جائیے۔ اے حبیب اگر کوئی سائل آئے تو اس کو دھتکاریے مت، یتیم آئے تو اس کو جھڑکیے مت۔ یہ کیا کلمات حضور کی شان میں ہے؟ یہ حضور کی شان میں ہے نہیں، پھر کیسے اس کو کہیں گے؟ تو دوستو اس کا ترجمہ دیکھیے، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اے حبیب اگر کوئی شریعت کا طلبگار آئے، اے حبیب اگر کوئی طالب شرع آئے، اس کو شریعت سے سرفراز فرمائیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وہاں اس کے بعد وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ یہ پہلے یتیم میں اے حبیب اگر کوئی نادر و نایاب، اگر کوئی علم حق کا عارف، طلب عرفان کے لیے اگر کوئی آ رہا ہے، طالب حق کے لیے اگر کوئی آ رہا ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ، اس کو نعمت سے نوازیجیے، اس کو نعمت عرفان سے سرفراز فرمائیے، دولت حق سے اس کو مالا مال فرما دیجیے۔ تو دوستو وَأَمَّا السَّائِلَ، سائل میں سائل شرع ہے اور یہاں پر طالب حق ہے، دونوں کی تکملہ فرمائیے، دونوں کا تکملہ فرمائیے۔ یہ بھی ظاہر بھی بانٹیجیے، باطن بھی بانٹیجیے۔ سارے کھنجیاں حبیب اب آپ کے ہاتھ میں ہیں، سارے خزینے اب آپ سارے خزانوں کے مالک ہیں، سب کچھ اب آپ کا ہے، سب کچھ آپ کا ہے، ظاہر بھی آپ کا، باطن بھی آپ کا، شریعت بھی آپ کی، طریقت بھی آپ کی، مملکت بھی آپ کی، سارے تخالیم آپ کے حوالے۔ کیوں کہ مظہر کس کا ہے؟ اب ظہور کو میں کون ہے؟ ظہور میں حق ہی حق، حق کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو حاضرین کرام، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہاں سورہ ختم ہو رہا ہے۔ اے حبیب جو نعمتیں اللہ نے آپ پر فرمائی ہے، شریعت بھی دی، طریقت بھی دی، حقیقت بھی کھولی، ساری چیزیں آپ پر مکشف ہیں، اب اس کا پرچار کیجیے، اس کا پرچار کیجیے، اب اس کو بانٹیجیے، اس کو تقسیم فرمائیے۔ یہاں پر یہ صورت ہے۔ تو دوستو ذات رسالت کو سمجھنا ہو تو سب سے پہلے حضور کی محبت سے اپنے سینوں کو منور کرو، اپنے قلب میں حضور کی محبت پیدا کرو، اور محبت کب پیدا ہوگی؟ تم کو جب تعارف مصطفی بھی حاصل ہوگا۔ اور حضور کا تعارف کہاں ملے گا؟ حضور کا تعارف دینے کے لیے صرف خانقاہیں ہی ہے جہاں تم کو تعارف نبوی مل سکتا ہے۔ رمق برابر شرع سے ہٹ کے کوئی خانقاہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی خانقاہ شریعت سے ہٹ کے ہو رہی ہے تو دوستو اس کو خانقاہ نہیں بلکہ گمراہی کا اڈا کہیں گے۔ شریعت سے جہاں انحراف ہو رہا ہے، کیوں کہ مصطفیٰ نے شریعت بھی دی، طریقت بھی دی، تم ایک لے کے ایک کو چھوڑیں گے؟ تمہیں دونوں کے ساتھ چلنا ہے، شریعت کو تھامے رکھنا ہے، طریقت سے جڑے رہنا ہے، طریقت کے سے جڑے رہنا ہے، شریعت کو تھامے رکھنا ہے۔ یہ سبق کب ملے گا؟ جب رسالت کو ہم سمجھیں گے، جب رسالت کو سمجھ جائیں گے تو دوستو زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ایمان مکمل ہوگا، اس کے بعد اب سب کچھ تمہارا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں. جب یہ چیز ہوگی تو سب معاملہ درست ہوگا. اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو دوستو سارے کا سارا ہاہو کا میدان ہوگا. ہاہو کا میدان ہوگا. اس کو سمجھیے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم صرف یہ جو خطوات رکھے ہیں مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی فکر ہم دینا چاہتے ہیں. ہم فکر کو ایک محور، ایک راستہ بتانا چاہتے ہیں. اس راستے سے اپنی فکر کو ڈالیے. اس راستے سے اپنی فکر کو دوڑائیے. آپ کو منزل آسانی سے مل جائے گی. اگر اس راستے کو چھوڑیں گے، قل ھذا سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. کس کا راستہ ہے؟ اللہ کے رسول کا راستہ ہے. اسی لیے کیا کہا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو حضور نے کیا دیا؟ شریعت بھی دی ہم کو، طریقت بھی دی. حضور نے شریعت بھی دیا، طریقت بھی دیا. تو شریعت بھی لیجیے، طریقت کو بھی لیجیے. دونوں میں سے تفریق مت کیجیے. دونوں میں طریقت میں تفریق مت کیجیے. دونوں کے ساتھ زندگی گزاریے. فلاح آپ کے گھر پر ہے. فلاح کی ضمانت دی جاتی ہے. ایک کو لیں گے، ایک کو چھوڑیں گے تو دوستو فلاح نہیں، ناکامی اور رسوائی ہوگی. رسوائی ہوگی. کیوں؟ شریعت کیا ہے؟ حضور کے عمل مبارکہ. اب ہم کنڈے منا رہے ہیں، منائیں گے 22 رجب کو. کس کے؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ من عمل بظاہر الرسول فہو سنی ومن عمل بباطن الرسول فہو صوفی. جو ظاہر مصطفیٰ سے اپنی زندگی کو جوڑ لیا وہ سنی ہے. جو ظاہر مصطفیٰ سے اپنی زندگی کو جوڑے رکھا وہ سنی ہے. اور دوستو جو باطن مصطفیٰ کا حامل ہوا وہ صوفی ہے. ظاہر اور باطن. تو یہ شریعت ہے، یہ طریقت ہے. ہر دو کو ہم کو لے کے چلنا ہے. اور ان سب کا معاملہ درست ہوگا جب ہم شان رسالت کو سمجھیں. بہرحال ہم آپ حضرات کے مشکور ہیں اور بارگاہ عزت میں دعا ہے الہ العالمین ہم سب پر فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما. مولا ہم نے رسالت کو سمجھنے کی نیت سے ہم نے یہ محفل سجائی ہے. مولا اس کو سمجھانے اور سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. مولا تیرے حضور کی شان اور تیرے حضور کے مرتبے کو ہم کیا جان سکتے ہیں. مولا اس کی ایک رمق ہمارے لیے آسان فرما دے اور ہم اس مرتبے کو سمجھ کر اپنی آنے والی زندگی کو گزار سکیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سلام پڑھی.